اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب میں نہایتی اہمیت کا حامل ہے وہ روزہ رکھنا ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مرحوم شیخ صدوق ثواب الاعمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 53 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انا نوحا رقب السفینۃ اول یوم من رجب، یعنی حضرت نوح نے جب اپنی کشتیوں پر مسافروں کو سوار کرنا شروع کیا تو پہلی رجب المرجب کو ان لوگوں کو کشتیوں پر سوار کرنے کا حکم تھا، لہٰذا فَأَمَرَ مَن مَّعَهُ، جو بھی حضرت نوح کے ساتھ تھے انہیں حضرت نوح نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ أَن يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ ہم نے کل پہلی رجب کو کشتی پر سوار ہونا ہے تو کل کے دن تمام جو مسافر ہیں وہ روزہ رکھ کے کشتی کے اوپر سوار ہوں گے۔ وقال، اور پھر کہا، من صام ذالک الیوم، کہ جو اس پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہے، تباعدت عنہ النار مسیرۃ سنہ، کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت سے دور ہو جاتی ہے۔ ومن صام 7 ایام، اور جو ماہ رجب المرجب میں 7 دن روزے رکھتا ہے، اغلقت عنہ ابواب النیران 7، تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ومن صام 8 ایام، اور جو ماہ رجب المرجب میں 8 دن روزہ رکھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ کسی بھی دروازے سے یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ 15 یوماً، جو 15 دن ماہ اس رجب المرجب کے روزے رکھتا ہے، اُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ، تو اس کو اس کی تمام حاجات جو ہے وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ سے جو وہ سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو قبول کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ زادہ اللہ عز وجل، اور جو 15 دن سے زائد روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو اور بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ پس ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت میں بیان ہوتا ہے، رجب شہر عظیم، رجب ایک عظیم مہینے کا نام ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، یعنی جو کوئی بھی ماہ رجب المرجب میں نیکیاں کرتا ہے، حسنہ انجام دیتا ہے، تو اللہ ان حسنات کا اجر اس کو ڈبل ٹرپل کر کے عطا کرتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهَا السَّيِّئَاتِ، اور اس کے جو یہ نیکیاں ڈبل کر رہا ہے تو اس کے مد مقابل خداوند متعال اس کے نامہ اعمال سے سیئہ یعنی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ، اور جو شخص بھی ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہے، صامہ یعنی ایک دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو تباعدت عنہ النار مسیرۃ 100 سنہ، تو اس سے جہنم کی آگ 100 سال کے فاصلے پر جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ صَامَ 3 ایام، اور جو 3 دن روزہ رکھتا ہے ماہ رجب المرجب کا، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پس اگر ان تمام چیزوں کا ہم خلاصہ کرنا چاہیں جو روزے سے متعلق بیان کی ہیں، تو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا بہت ہی بافضیلت عمل ہے، اور ماہ رجب المرجب کے روزے سے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، یعنی اللہ نے ماہ رجب المرجب کے روزوں کے لیے ثواب کو معین کر رکھا ہے۔ 1 دن کا ثواب کتنا ہے، 2 دن کے روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہے، 3 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے، 7 دن، 8 دن، 15 دن، حتیٰ کہ اِلیٰ أَن يَنْتَهِیَ إِلیٰ تَمَامِ الشَّہْرِ، جو تمام مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، یہ باقاعدہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا عرفاء شیعہ مرحوم قاضی سے لے کر مرحوم علامہ صادق حسینی طہرانی تک تمام لوگ ماہ رجب المرجب میں جہاں اس ذکر تحلیل کی تاکید کرتے ہیں وہاں وہ اس روزے کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں انسان سالک روزہ رکھے، لیکن اس بات کی شرط ہے کہ انسان کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ اگر میں ماہ رجب المرجب میں یا ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھوں گا تو رمضان المبارک کے روزے میں نہیں رکھ سکتا، تو اس خوف کی وجہ سے وہ ماہ رجب کا روزہ ترک کر سکتا ہے، وہ شعبان کا روزہ ترک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں طاقت موجود ہے، وہ خود کو
اس جو ہے وہ حالت میں تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور ان 3 مہینوں میں روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رجب المرجب مکمل روزہ رکھے، ماہ شعبان المعظم مکمل روزہ رکھے، ماہ رمضان المبارک مکمل روزہ رکھے۔ اور یہ انسان کے سلوک اللہ کے لیے نہایت ہی اہم وظیفہ ہے جو عرفاء شیعہ کی جانب سے بیان ہوا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے، دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔